زندگی میں ایک بار اعتکاف کیا فرض ہے؟ کیا زندگی میں ایک بار اعتکاف کرنا فرض ہے؟ عابد حسین پاک پتن سے، نہیں جی فرض نہیں ہے ایک بار بھی، البتہ اعتکاف ہر سال فرض کفایہ ہے۔ کفایہ کا مطلب یہ کہ ہر شخص پہ تو نہیں ہے، بلکہ چند لوگ بھی فرض کہہ رہا ہوں، سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ہر سال مسجد میں 2-4 لوگ بھی اگر اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو یہ سنت موقدہ پورے محلے کی طرف سے پوری ہو جاتی ہے۔ فرض نہیں ہے، سنت موقدہ ہے، لیکن وہ بھی کسی فرد واحد پر نہیں، بلکہ محلے کے چند لوگ بھی مسجد میں بیٹھ جائیں گے تو سارے محلے کی طرف سے وہ سنت موقدہ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ فرض ہے واجب ہے، سنت ہے۔ بہت زیادہ اعتکاف کی فضیلت ہے، ہمارے نبی ہر سال بیٹھا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ ایک دن کا اعتکاف انسان کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جیسے زمین اور آسمان، تو اتنا فاصلہ بڑھا دیتا ہے انسان اور جہنم میں، اس لیے یہ کرنا چاہیے۔ اعتکاف کی قضا کا طریقہ، اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی قضا ہے یا نہیں، اور قضا لازم ہے یا مستحب ہے، اور کتنے دن کی قضا ہوگی، اور رمضان میں ہی قضا کرنا لازم ہے یا رمضان کے علاوہ بھی قضا کر سکتا ہے۔ محمد شفیق آوان سرگودا سے دیکھیں، اگر کسی کا سنت اعتکاف ٹوٹ گیا، جیسے رمضان کے آخری عشرے میں کوئی اعتکاف کرتا ہے، تو جس دن اعتکاف ٹوٹے گا اس دن کا 24 گھنٹے کا اعتکاف اس پر واجب ہوگا۔ تو اب اس کی مرضی، اچھا اس میں روزہ بھی رکھنا پڑے گا اس کو، اب اس کی مرضی ہے کہ اسی دن کر لے، جیسے اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا دوپہر 4 بجے، تو اب کوئی بات نہیں، شام کو غروب آفتاب سے پہلے یہ اسی دن قضا کی نیت کرے کہ بھئی آج کا جو دن کا میرا اعتکاف ٹوٹا ہے میں اس کی قضا کر رہا ہوں، اور اسی دن کی قضا کی نیت سے یہ بس بیٹھ جائے مسجد میں۔ یہ والا اعتکاف تو ٹوٹ گیا، جو 10 دن کی اس نے نیت کی تھی وہ تو گیا، اب جس دن ٹوٹا ہے وہ والے دن کی قضا کر لے یہ، اور 24 گھنٹے مکمل کر لے مسجد میں روزے کے ساتھ، تو یہ اس کی قضا ایک دن کی پوری ہو گئی۔ آگے اس کا نفلی اعتکاف ہے، کرنا چاہے چلائے، نہیں کرنا چاہتا نہیں کرے، لیکن بہتر ہے کنٹینیو کر لے 10 دن تک۔ تو یہ ایک دن کی، پھر یہ اس دن نہیں کیا تو رمضان کے بعد بھی ہو سکتی ہے، لیکن پھر رمضان کے بعد مسجد میں آ کے مغرب سے پہلے بیٹھنا پڑے گا، اور اگلے دن روزہ بھی رکھنا پڑے گا اس کو۔ تو 24 گھنٹہ مسجد میں گزار لے اعتکاف کی نیت سے روزے کے ساتھ، تو یہ قضا ہو جائے گی۔ اچھا بھائی، رمضان کا آخری جمعہ اور قضاء عمری، یہ بات صحیح ہے کہ جس شخص کی نمازیں قضا ہو اور معلوم نہیں کہ کتنی ہے تو رمضان کے آخری جمعے کے دن 4 رکعت پڑھے، اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 دفعہ آیت الکرسی اور 15 دفعہ دوسری سورت پڑھے، تو اس کی 700 سالوں کی نمازوں کا بھی کفارہ ہو جائے گا۔ محمد ندیم کراچی سے، بالکل نہیں ہے، 100% غلط ہے یہ بات۔ اگر آپ کے ذمے نمازیں قضا ہیں تو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں وہ آپ کے ذمے سے ساقط نہیں ہوں گی، ان کو قضا کرنا پڑے گا، اس لیے اچھے بچوں کی طرح قضاء عمری شروع کر دیں۔ کیا مختلف ملکوں میں شب قدر الگ الگ ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر کی رات صرف ایک ہوتی ہے، جبکہ پاکستان اور سعودیہ میں ایک روزے کا فرق ہوتا ہے، تو قراتیں بھی دونوں ملکوں میں مختلف رہتی ہے، اس بارے میں وضاحت فرماتے ہیں عبدالباسط۔ دیکھیں شریعت میں جو عبادتیں ہیں نا ان کے لیے وقت جو ہے نا، ٹائم، یہ یا تو معیار ہوتا ہے یا ظرف ہوتا ہے، یہ فقہی اصطلاح ہے، فقہاء بہتر جانتے ہیں، تو یہ ہر ملک کا اپنے حساب سے ہوتا ہے۔ جیسے فجر کے وقت فرشتوں کا حضور ہوتا ہے، قرآن میں آتا ہے، اب فجر یہاں جب ہو رہی ہے تو سعودی عرب میں تو 2 گھنٹے بعد ہوگی، تو اب یہ تھوڑی ہے کہ یہاں فرشتے آ گئے تو سعودی عرب میں ابھی فجر نہیں ہوئی ہے تو وہ پہلے ہی وہاں پہ آ جائیں، فجر کے فرشتے جو آتے ہیں۔ اسی طرح کسی ملک میں اگر فجر 6 گھنٹے پہلے ہو رہی ہے یا 7 گھنٹے پہلے ہو رہی ہے تو اس وقت تو ہمارے ہاں ظہر ہو رہی ہوتی ہے۔ اب قرآن کہتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت جو تلاوت ہوتی ہے اس میں فرشتے حاضری دیتے ہیں، تو ظاہر ہے وہاں فرشتے کسی اور ٹائم پہ حاضری دیں گے، یہاں تو اس وقت ظہر کا ٹائم ہو رہا ہوگا۔ تو اسی طرح لیلۃ القدر بھی ہر ملک میں اپنے حساب سے ہوتی ہے۔ اس کی بڑی مضبوط دلیل یہ ہے کہ اگر سب جگہ ایک ہی دن پہ لیلۃ القدر ہوتی تو پھر بہت سے ملکوں میں تو اس دن لیل ہی نہیں ہوتی، رات ہی نہیں ہوتی، تو وہاں لیلۃ القدر کہاں سے ہوگی؟ مثال کے طور پر یہاں رات 12 بج رہے ہوتے ہیں تو امریکہ میں تو دوپہر کے 12 بج رہے ہوتے ہیں اس وقت، تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب سیم ٹائم سب جگہ ایک ہی جیسا حکم ہے شریعت کا، ساری برکتیں جو 12 بجے یہاں ہیں امریکہ میں دوپہر 12 بجے ہوں وہ لیلۃ القدر کی؟ ایسا نہیں ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر 2 بھی ہو سکتی ہیں، یعنی فار ایگزامپل اگر 21ویں رات کو لیلۃ القدر تھی سعودی عرب میں تو وہ اگلے دن ہمارے ہاں 21ویں رات ہے تو ہمارے ہاں اگلے دن ہوگی، تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں عید کا دن ایک دن بعد ہوتا ہے عام طور پر، سعودی عرب میں عید کا دن ایک دن پہلے ہوتا ہے، تو عید کے دن کی جو برکتیں اللہ نے رکھی ہیں وہ سعودی عرب میں ایک دن پہلے ہو جائیں گی، ہمارے ایک دن بعد ہوں گی، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس لیے راجح بات یہی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات پوری دنیا میں ایک نہیں ہوتی، کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت رات ہی نہیں ہو رہی ہوتی، بہت سے ملکوں میں تو دوپہر ہو رہی ہوتی ہے، تو ہر وقت کا اپنا ہر عبادت کے لیے اس ملک کا جو وقت ہے وہ ظرف ہوتا ہے اور وہ معیار ہوتا ہے، تو اس ملک میں اگر وہ رات ہے تو اس ملک میں لیلۃ القدر ہوگی، اس ملک میں وہ رات ابھی شروع ہی نہیں ہوئی ہے
تو وہ لیلۃ القدر اس ملک میں نہیں ہوگی. تو اس لیے ہمیں اس بحث میں پڑھنے کے بجائے کہ سعودیہ میں کب لیلۃ القدر ہمارے ہاں کب ہے, ہمیں اپنے کنٹری اور اپنی جو بھی حکومت ہماری اعلان کریں تاخیراتوں کے بارے میں, رمضان کے بارے میں, کیونکہ حکومت رمضان کا اعلان کرتی ہے اسی حساب سے ہم تاخیرات متعین کرتے ہیں, تو ہمیں اسی حساب سے چل رہے ہیں. شب قدر کی خاص عبادات کیا؟ لیلۃ القدر میں کوئی خاص عبادت منقول ہے؟ مثلا نفل کی 1 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر اور پھر سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھنا اور اس طرح 10 یا 20 رکعت پڑھنا, کیا یہ ثابت ہے؟ ہدایت اللہ کشمیر بالکل ثابت نہیں ہے, بلکہ یہ عمل بدعت ہے. اس لیے آپ لیلۃ القدر میں وہی اسی طرح سے عبادت کریں جیسے نارملی آپ عبادت کرتے ہیں, نوافل پڑھیں, دعائیں مانگیں, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, یہ دعا زیادہ سے زیادہ مانگیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. تو یہ اسی طرح بس دعا, تلاوت, ذکر, استغفار, تسبیحات جیسے نارمل عبادت کا طریقہ ہے, لیلۃ القدر میں بھی اسی طرح عبادت کرنی چاہیے. شب قدر میں عبادت 83 سال کے برابر ہے. آج کل یہ ایسا میں چل رہا ہے کہ جو کوئی شب قدر میں صدقہ یا نفل یا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو اسے 83 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. اس کی کیا حقیقت ہے؟ زوجہ منصور کرک سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ 1000 راتوں کے برابر 1000 مہینوں کے برابر ہے تو وہ 83 سال بنتے ہیں. تو جو بھی عبادت کریں گے تو وہ 1000 مہینوں کے برابر ہو جائے گی, چاہے قل ہو اللہ پڑھیں, چاہے سورہ فاتحہ پڑھیں, چاہے تلاوت کریں, چاہے یعنی کوئی اور تلاوت کریں, چاہے آپ نماز پڑھیں, دعائیں مانگیں, تو ساری عبادتیں کرنی چاہیے اس میں, کیونکہ ہم کو تمام عبادتوں کی ضرورت ہے. ہمیں نماز کی بھی ضرورت ہے, ہمیں دعاؤں کی بھی ضرورت ہے, ہمیں تلاوت کی بھی ضرورت ہے, ہمیں صدقات و خیرات کی بھی ضرورت ہے, اور ہمیں توبہ استغفار کی بھی ضرورت ہے. تو عبادت کی جتنی قسمیں لیلۃ القدر میں سب کی کوشش کرنی چاہیے. صلاۃ و تسبیح کی جماعت کرانا, کیا 3 بندے صلاۃ و تسبیح کی جماعت کرا سکتے ہیں؟ اس میں کوئی قرات تو نہیں ہے. زبیر راولپنڈی, بدعت عمل ہے, صلاۃ و تسبیح کی جماعت نہیں کرنی چاہیے. رمضان میں دن میں کھانے پینے کی چیز بیچنا, رمضان المبارک میں دن میں کھانے پینے کی چیز بیچنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سمیع اللہ, حرام ہے, ناجائز ہے. اگر آپ ہوٹل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی نیت یہ بھی نہیں ہے کہ آپ غریبوں کو, یعنی غریب کہہ رہا ہوں, بیماروں کے لیے, بعض دفعہ بیماروں کے لیے کسی علاقے میں مجبوری ہوتی ہے تندور لگانا, اس میں لوگ پردہ لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی بیمار ہے یا کوئی مسافر ہے, تو جیسے اسٹیشن ہے, ایئرپورٹ ہے, تو مسافروں کے لیے تو شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن اگر آپ رمضان میں ایسے کھلے عام ہوٹل کھول کے بیٹھ جائیں گے تو یہ شاعر اللہ کا مذاق اڑانے والی بات ہے, پھر یہ حرام ہے, ناجائز ہو جائے.